اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا اور عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اللہ نے ہمارے اوقات کو پورا کروایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ یقین جانو میری بہنوں، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کے خزانے، دنیا کی چیزیں اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ دنیا کے خزانے اللہ نے قارون کو دے دیے، دنیا کی حکومت اللہ نے فرعون کو دے دی۔ ان کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اور ان چیزوں کا مل جانا یہ کوئی نعمت بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی علامت بھی نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے دین کے کام میں لگ جانا، اللہ کے دین کی محنت میں لگ جانا، اور اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، آپ جانتی ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اللہ نے 40 دن کے لیے نکالا، اور ماشاءاللہ آج واپسی ہو رہی ہے آپ کی۔ 40 دن تک اللہ کے دین کی خاطر ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، کبھی اس مکان میں، کبھی اس مکان میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں۔ آخر کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کی نسبت پر، اور اس پر جو اللہ نے ہمیں اجر دیا، اللہ نے جو انعام دیا، اللہ نے جو بدلہ دیا، اللہ نے جو ہمیں نیکیاں دی، قسم خدا کی ہمارے اعمال نامے میں وہ ساری نیکیاں جمع ہو گئی۔ مرنے کے بعد اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں آج پتہ نہیں ہمارے اس سفر سے کتنی خیر پھیلی، اور ہمارے اس سفر سے کتنا نفع ہوا۔ کتنی عورتوں نے پردے کا ارادہ کر لیا، کتنی عورتوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، کتنی عورتوں نے اپنی غلط زندگی چھوڑ دی۔ یہ تو میری بہن قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب ہمارا تمہارا عمل نامہ کھلے گا اور اس عمل نامے میں لکھا ہوگا احمد آباد کا جو چلہ آپ نے لگایا، اس چلے کے اندر اتنی عورتوں کو ہدایت ملی، اتنی عورتوں کو پردے کی توفیق ملی، اتنی عورتوں نے زندگیاں بدلی، اور وہ سارا اجر اللہ تمہارے عمل نامے میں لکھیں گے۔ اس لیے خوش ہو جاؤ، اتنے خوش ہو جاؤ، اتنے خوش ہو جاؤ کہ ہمیں خوشی نہ سماوے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا مجھ جیسی گنہگار عورت پر۔ میرے تو بدن کے بال بال گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے اتنا بڑا کام مجھ سے لیا۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے۔ اب میری بہنوں، ہمیں یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے مکان پر رہ کر، اپنے اپنے مقام پر رہ کر ایک مسلمان عورت بن کر زندگی گزارنا ہے، کیونکہ اصل زندگی ہماری اپنے مقام کی ہے۔ آپ اگر ہر سال بھی چلہ دو گی تو 11.25 مہینے گھر رہو گی، ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگاؤ گی تو باقی 87 دن گھر پہ رہو گی۔ تو ہماری گھریلو زندگی وہ کیا ہونی چاہیے؟ چونکہ ہمارا نام مسلمان ہے،
اور ہر نام کے ساتھ میری بہن کام ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں ہر نام کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے. آپ کو کہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہے، فوراً دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ علاج کرتے ہوں گے. یہ وکیل صاحب ہیں، کورٹ میں کیس لڑتے ہوں گے. یہ درزی ہیں، کپڑے سیتے ہوں گے. یہ موچی ہے، چپل سیتے ہوں گے. ہر نام کے ساتھ اس کا کام جڑا ہوا ہے. اسی طرح میری بہن، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والیاں ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی سننا، ہمارے ساتھ بھی ایک کام جڑا ہوا ہے، ایک محنت جڑی ہوئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم پر ایک ذمہ داری ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی ذات سے دیندار بننا اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو دیندار بنانے کی فکر کرنا. کہ سب سے پہلے اپنی ذات میں دین کو داخل کرنا. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایک مسلمان عورت کی زندگی بنے، شریعت اور سنت والی زندگی اختیار کرنا. کہ ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان ساری چیزوں سے اپنی ذات کو بچانا جس کے اللہ نے منع کیا ہے. پورے دین کا خلاصہ یہ ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ تمہارے رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جن سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. یہ پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہمیں یہاں سے جانے کے بعد وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا ہے. کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ہے. بغیر نماز کے مسلمان نہیں. یاد رکھو، بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا. جس طرح انسان بغیر سر کے نہیں ہو سکتا، بغیر ہاتھ کا، بغیر پیر کا، بغیر زبان کا، بغیر کان کا. آپ نے انسان دیکھا ہوگا لیکن بغیر سر کا انسان نہیں ہوتا. اسی طرح میری بہن بغیر نماز کا مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلی بات، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ. میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، اہتمام کرنے کو کہہ رہا. پڑھنے پر وعدے نہیں ہیں، اہتمام پر وعدے ہیں. آج ہمارے مرد اور ہماری عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں لیکن اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے. بہت سوچنے کی بات ہے اور بہت سمجھنے کی بات ہے. کہ آج نماز پڑھ کر بھی روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ ہم نماز پڑھ تو رہی ہیں، اہتمام نہیں ہے. اس لیے یہاں سے نیت کر کے جاؤ کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، دھیان اور اطمینان کے ساتھ، اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہونا اور اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کرنا. دیکھو، اللہ کے یہاں تو نماز وہ قبول ہوتی ہے جس نماز میں اللہ کے علاوہ کسی کی یاد نہ آئے، صرف اللہ ہی اللہ ہو. اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک. ایک تو ایسی نماز کا اہتمام کرنا. دوسرا، صبح شام تسبیحات کی پابندی کرنا. اللہ کا ذکر میری بہنوں یہ ہمارے دلوں کی دھلائی ہے، دلوں کی صفائی ہے. جیسے برتن کو کلائی لگانے سے برتن صاف ہو جاتے ہیں، جس طرح برتن کو کلائی لگنے سے برتن صاف ہوتے ہیں، اسی طرح میری دینی ماں اور بہنوں اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کی صفائی حاصل ہوتی ہے.
حدیث میں آتا ہے جس طرح کپڑوں کو دھونے کے لیے صابن، ایسے دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کوئی دن ہمارا تسبیحات سے خالی نہ جائے۔ صبح شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ پوری کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ میں سچ کہہ رہا، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، کیونکہ ہمارا سونا ہمارا مرنے جیسا ہے، نہ معلوم کل صبح میری تمہاری آنکھ کھلے گی نہ کھلے گی۔ دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ کر سو، ہر مسلمان کو معاف کر کے سو، اپنے دلوں کو صاف کر کے سو۔ کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، حسد نہ ہو، ہمارا دل صاف ہو۔ پڑوسیوں کو معاف کر دینا، رشتہ داروں کو معاف کر دینا، اور روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم، یہ ہماری غذا ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت ہے۔ حضرت جی ماں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمہارے گھروں میں جن راستوں سے بے حیائی، بے شرمی، ننگا پن تمہارے گھروں میں آ رہا ہے، ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کے لیے گھر کی تعلیم ہے۔ روزانہ پابندی سے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا، ان کو صحابہ کے واقعات سنانا، صحابہ کی زندگی ان کو پڑھ کر بتانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پڑھ کر بتانا، اور ان کو تیار کرنا اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ کہ یورپ کے اندر ایک اسکول کے اندر ٹیچر نے بچوں کو پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا پائلٹ۔ ایک بچہ کھڑے ہو کر کہا، ٹیچر میں تو صحابی بنوں گا، صحابی۔ وہ ٹیچر یہودی تھی، اس نے کہا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میری امی مجھے واقعہ سناتی ہے۔ اس نے اس کی امی کو فون کیا اور ساری بات چیت کی۔ اس کی ماں بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا بہن یہ چیزیں فون پر نہیں ہوتی، تم میرے گھر آ جاؤ، سنڈے کو چھٹی کے دن آپ میرے گھر آ جاؤ، میں آپ کو پوری بات تفصیل سے سمجھاتی ہوں۔ اتوار کے دن وہ عورت اس مسلمان کے گھر پر گئی، اس مسلمان عورت نے اس یہودی عورت کو پورا اسلام سمجھایا، صحابہ سمجھایا، صحابہ کی زندگی بتائی۔ اس یہودی عورت نے وہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ فائدہ ہوتا ہے گھروں کی تعلیم کا۔ اس لیے اپنے گھروں میں میری بہن روزانہ تعلیم کرو، بچوں کو لے کر بیٹھو، گھر والوں کو سمجھاؤ۔ گھر کے مردوں کو صرف پیسے کی مشین مت بناؤ، بلکہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرو، تمہاری بھی آخرت ہے، میری بھی آخرت ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی آخرت ہے۔ میری، تمہاری اور ہمارے بچوں کی اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بنانے کے لیے تم بھی محنت کرتے ہو، میں بھی محنت کرتی ہوں۔ 60-70 سال کی زندگی بن جاوے، ہمیشہ کی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، اس کو بنانے کے لیے ہمارا خاندان، ہماری فیملی کیا کر رہی، اس کا مذاکرہ کرو گھر میں۔ اس کے لیے میری بہن روزانہ آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنے گھروں میں یہ عمل شروع کرو۔ یہاں سے جانے کے بعد ماشاءاللہ یہاں پر صبح میں 2 گھنٹے، دوپہر میں 1.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے آپ کتاب پڑھی ہو، کتاب کو سنا ہے۔ گھر پر جا کر ہم صرف آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں آپ کو، آدھا گھنٹہ یہ عمل کرو۔ اس کے علاوہ اپنی ذات کے اعتبار سے پردے کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہ جماعت سے گھر میں چلے گئے تو ہاتھ کے موزے بھی اتر گئے، پیر کے موزے بھی اتر گئے، اور وہی رسمی پردہ رہ گیا، جیسا کہ عام طور پر میوات میں ہوتا ہے کہ
کہ سارا پردہ جماعت میں رہتا ہے، گھر جانے کے بعد سارے پردے اتر جاتے ہیں. نہیں، موت تک ہمیں پردے میں رہنا ہے. چاہے ہم اپنی زمینوں پہ کام کر رہی ہوں، کھیتوں میں کام کر رہی ہوں، گھر میں کام کر رہی ہوں، ہمارے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا. گھر سے باہر نکلے گی ہمارا پردہ نہیں چھوٹے گا. اس کا خوب اہتمام رکھیں. جیسے میں نے اس سے پہلی والی مجلس میں آپ کو بتایا، نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام پردہ ہے. نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام پردہ ہے. اور نامحرم کس کو کہتے ہیں؟ زندگی میں جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نامحرم ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ہمارے محرم ہیں. محرموں سے تو بات کرنے کی اجازت ہے، محرموں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن نامحرم کے سامنے نہ ہمارا چہرہ کھلے گا، نہ ہماری آواز باہر آئے گی، اور نہ ہم بات کریں گی. پھر چاہے وہ ہمارا دیور ہو، چاہے وہ ہمارا جیٹھ ہو، چاہے وہ ہمارے نندوئی ہو، چاہے وہ ہمارے بہنوئی ہو، چاہے وہ ہمارے پھوپھا ہو، چاہے وہ ہمارے خالو ہو، چاہے وہ ہمارے چچا کا، ماموں کا، خالہ کا، پھوپھو کا بیٹا ہو. یہ 10 رشتے گنا دیے میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے، جن سے عام طور پر ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی. عام طور پر ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی. چچا کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے پردہ نہیں ہوتا. نہیں جی یہ تو میرا بھائی ہے. نہیں، بھائی وہ ہیں جو ایک ماں باپ کے ہوں. جو تمہارے سگے بھائی ہیں وہ بھائی ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ سارے نامحرم ہیں. تو اپنے آپ کو بچانا، بس بہت شدید ضرورت ہو پردے کی آڑ میں بات کر لیں، دیوار کی آڑ میں بات کر لیں. بہت شدید ضرورت ہو فون پر ضرورت کی باتیں کر لیں. یہاں تک کی گنجائش ہے. لیکن بلا ضرورت، بے ضرورت ہنسی مذاق کرنا، یہ ہماری شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. سن لو، اس کا خاص اہتمام کریں. اور دوسری بات جیسے میں نے بتائی تھی کہ ہماری زندگی سادگی کے ساتھ اب گزاریں. یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگوں کو اب چلہ لگ گیا. آپ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں ایک نمونہ بن کر جا رہی ہو. محلے کی ہفتے واری تعلیم میں آپ کے ذمے کتاب پڑھنا آئے گا، آپ کے ذمے 6 صفات آئیں گے. اب آپ کی زندگی کو لوگ دیکھیں گے، آپ کی زندگی کو اب لوگ دیکھیں گے، محلے والے، آپ کے خاندان والے، کہ دیکھو یہ بہن چلہ لگانے سے پہلے اتنا پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے چلہ لگا کر آئی ہے ماشاءاللہ پردے میں ہے. کہ ہمارے ایک علاقے میں ایک عورت 3 دن لگا کر واپس آئی. اب اس نے جماعت میں سنا عصر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنی ہے. اور اس محلے کا رواج یہ تھا عصر سے لے کر مغرب تک گھر کے دروازے پر بیٹھنے کا. محلے کی عورتیں جمع ہوتی ہیں نا، وہاں یہ رواج تھا. اب وہ عورت نہیں آئی عصر کے بعد. کسی نے پوچھا کیا بات ہے فلاں بہن نہیں آئی؟ کہ وہ اپنے مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پوری کر رہی. دوسری بہن اس سے ملنے گئی تو اس نے اس کو بھی سمجھایا کہ بہن عصر کے بعد کا وقت تو اللہ کے ذکر کا ہے، دروازے پہ بیٹھنے کا نہیں ہے. وہ بات اتنی اثر ہوئی کہ یہ عورت کی زندگی کا بدلنا دیکھ کر اس عورت نے اپنی زندگی سے توبہ کر لی. تو ہماری زندگیاں تو میری بہن یہاں سے جانے کے بعد محلے والوں کے لیے نمونہ بنیں گی. ہمارے ساتھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے نئی نئی دلہن گھر میں آتی ہے نا، تو پورے گھر والے اس کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں. یہ کیسے کھاتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، کیسے بات کرتی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے. ایسے ہمارے یہاں سے جانے کے بعد لوگ ہماری زندگیاں دیکھیں گے.
ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ عورت چلہ لگانے کے بعد زندگیوں میں سادگی لائی ہے، اس کے کھانے پینے میں سادگی، اس کے لباس میں سادگی، اس کے مکان میں سادگی، اس کی شادی بیاہ میں سادگی، اس کی سواریوں میں سادگی۔ بہت ضروری ہے یہ باتیں۔ شادی بیاہ میں پتہ چلے کہ یہ عورت دیندار ہے، یہ عورت پردے والی ہے، ورنہ عام طور پر میری بہنوں دیندار عورتوں کا دین شادی بیاہ میں اتر جاتا۔ دیکھنا آپ، تھوڑی دیر کے لیے معاف کرنا، ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتی، نہیں شادی کا موقع ہے مول صاحب ابھی مت بولو، بعد میں انشاءاللہ سب کر لیں گے، کہ نہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے پردے کو نہ چھوڑو، اپنی زندگیوں میں سادگی لاؤ، کھانے پینے میں سادگی ہو۔ بلکہ ہم تو دعوت کا کام کرنے والی عورتوں سے کہہ رہے ہیں اپنے کھانے دن میں 1 مرتبہ بناؤ، 2 مرتبہ کھاؤ۔ سچ کہہ رہا، دوپہر میں بنا لو، رات میں اسی کو کھا لو، تھوڑا زیادہ بنا لو، تو شام کا وقت آپ کو فرصت کا ملے گا اللہ کا دین کا کام کرنے کے لیے۔ ورنہ آج مرد کمانے میں اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں اور عورتیں پکانے میں اپنی زندگی ختم کر رہی۔ مردوں کا پورا وقت دکانوں میں اور کاروبار میں لگ رہا اور عورتوں کا پورا وقت کچن میں لگ رہا۔ ناشتہ کرتے کرتے فکر سوار ہوتی ہے دوپہر میں کیا کھائیں گے، ابھی دوپہر کا کھانا گلے سے نہیں اترا، اس سے پہلے مذاکرہ ہوتا ہے رات کو کیا کریں گے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہے۔ لو، صبح سے شام تک اسی فکر میں ہماری ہو جاتی اور عمر یوں ہی تمام ہو جاتی۔ اس لیے مشورہ کر کے اپنے گھر کی ترتیب بناؤ، کھانے پینے میں سادگی لاؤ، کپڑوں میں سادگی لاؤ، ضرورت کے مطابق کپڑے ہوں اور لباس شرائط کے ساتھ ہو۔ شرائط کیا ہے سنو، ایک تو اتنا موٹا کپڑا ہو کہ بدن نظر نہ آئے، ایک اتنا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو کہ بدن کی حیت نظر نہ آئے، اور ایک ایسے رنگ کا نہ ہو جس سے اچانک کسی کی نظر پڑے۔ تینوں چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے لباسوں کو بنواؤ۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، سیدھا سادہ لباس ہو۔ 300 400 500 میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو 2 3 5 ہزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صاف کہہ رہا آپ کو۔ ایسے ہی مکانات بھی اپنی ضرورت کے ہو، مکانات بھی اپنی ضرورت کے ہو۔ اور شادی بیاہ میں میری بہنوں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو، بس یہ جملے میں سمجھ لو۔ آج ہماری پوری طاقت لگ جاتی ہے محلے والے راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، لیکن اللہ معاف کرے ہم اس کی فکر نہیں کرتی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہماری شادی بیاہوں میں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق کو ہم راضی کرنے کی فکر کرتی۔ نہیں میری بہنوں، سادگی کے ساتھ اپنے خاندانوں میں سادگی کے ساتھ شادیاں کرنے کا رواج ڈالو تاکہ بچیاں اپنے گھروں میں اطمینان سے رہ سکیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص جان بوجھ کر شادی بیاہ میں ایک سنت کو چھوڑتا ہے اللہ 7 نسلوں تک اس کی نسل سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ ان کی اولادیں کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس رشتے کی بنیادی بے دینی پہ رکھی گئی ہو، ایک ولیمے کے چکر میں اور ایک بارات کے چکر میں کئی 100 مردوں کی اور کئی 100 عورتوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھو تو جس سنت کے زندہ کرنے میں فرائض چھوڑ جاتے ہوں تو وہ سنتوں میں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟
اور تیسری چیز میری بہنوں، یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی میں صلہ رحمی کو پیدا کریں، رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ معمولی بات پر رشتہ داریوں کو توڑنا اچھی بات نہیں ہے، دھیان سے سننا۔ چھوٹی سی بات پر بہن سے بات بند، بھائیوں سے بات بند، بھابھیوں سے بات بند، کیا ہے یہ سب؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا اور یہ دل میں لے کر بیٹھ گئی اور بس وہاں سے منہ بھول گیا اور باتیں چیتیں بند ہو گئی۔ نہیں میری بہنوں، مل کر بات کو خلاصہ کر لیں، ختم کرے بات کو۔ ارے معافی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو معافی مانگ لے، کیا چھوٹی ہو جاؤ گی؟ جتنا آپس میں صلہ رحمی کو باقی رکھو گی نا، اتنا ایک دوسروں کو دعوت دے سکو گی، ورنہ تم داعیہ نہیں بن سکتی صلہ رحمی کے بغیر۔ کیونکہ یہ کام تو میری بہن برداشت کرنے کا ہے، جھیلنے کا ہے، یہ کام تو برداشت کرنے کا ہے، جھیلنے کا کام ہے۔ رشتہ داریوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم تو صاف کہتے ہیں اگر ساس بہو کو دعوت دیں اور بہو ساس کو دعوت دیں تو آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جاویں۔ آج جو سارے جھگڑے ہیں نا، یہ جھگڑے خود بخود ختم ہو جائے اگر ہم ایک دوسرے کو دعوت دینے والی بنے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنی عمر بڑھانا چاہے، جو شخص اپنی روزی بڑھانا چاہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے لیے صلہ رحمی کرنی پڑے گی، آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنا پڑے گا۔ آج دیکھو ہمارے گھروں میں قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی کا مطلب رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ساس بہو کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، دیورانی جٹانی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، بھابھی ننند کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاوے، ہماری پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ رشتہ داریوں کو باقی رکھو، آنا جانا رکھو، ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کے غمگسار بنو، ایک دوسرے کی مصیبتوں کو دور کرنے والے بنو۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو کسی کی مصیبت کے دور کرنے میں کام آ جائے۔ اگر ہماری رشتہ داری میں کوئی پریشان حال ہے اور اس کی پریشانی کو میں اور آپ دور کر سکتی ہیں تو یہ ہمیں اپنی سعادت سمجھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری بہن، جو کسی مسلمان بہن کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلنا پھرنا 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ہے۔ کتنے سال کے؟ 10 سال کے۔ اس کے لیے میری بہنوں آپس میں جوڑنے کی محنت کرو، الگ ہونے کی نہیں، ٹوٹنے کی نہیں، توڑنے کی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ محبت کرو، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھو، اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھو، اپنی جیٹھانی کو اپنی بڑی بہن سمجھو، اور ہمارے گھر میں ننند ہے تو اس کو ہم اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ ویسا ویوہار کریں تاکہ وہ اپنا غم اور اپنی پرابلم اور اپنی ٹینشن آپ کو بتا سکے۔
یہ ہوتا ہے زندگیوں کا مزہ۔ اپنے دلوں کو وسیع بناؤ، اپنے دلوں کو کشادہ کرو تاکہ ہر ایک تم سے جڑے۔ اور آخری بات میری بہنوں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے جو باقی ایام بچے ہیں اس کو اپنی ذمہ داری پر یعنی دعوت کے کام میں گزاریں۔ آپ لوگ چلہ لگا کر جا رہی ہوں، اب آپ کے لیے ترتیب وہ نہیں ہے کہ ہر تیسرے مہینے میں 3 دن، ہر تیسرے سال کا چلہ، ہر سال کا عشرہ کا، نہیں، یہ تو ان بہنوں کے لیے جن کے 3 دن لگے ہیں، 10 دن لگے ہیں۔ جن بہنوں کا چلہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ ان کے لیے ترتیب یہ ہے کہ جب بھی حلقے کے مشورے سے یا شہر کے مشورے سے میرا اور میرے شوہر کا اللہ کے راستے میں نکلنا طے ہو جاوے گا، میں اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چاہے مہینے کے پہلے ہفتے میں 3 دن لگے ہوں اور دوسرے ہفتے جماعت تیار ہو گئی، اب کوئی پرانی بہن نہیں ہے، کوئی پرانا مرد نہیں ہے، اگر آپ تیار ہو جاؤ گی تو ان 4 مستورات کا وقت لگ جائے گا، تو اسی مہینے میں دوسرے ہفتے آپ مشورے سے جا سکتی ہو۔ جنوری میں 10 دن لگ گئے ہیں، فروری میں 10 دن کی جماعت بن گئی، کوئی پرانی بہن نہیں ہے، اگر آپ تیار ہو جاؤ تو وہ جماعت نکل سکتی ہے، 4 بہنوں کا عشرہ لگ سکتا ہے۔ تو میری بہن اس وقت اپنے آپ کو تیار کر لو، چاہے جنوری میں 10 دن لگے ہوں۔ اور ابھی سپٹمبر میں چلہ لگا کر تم گھر پہنچی، اکتوبر چھوڑ کر نومبر میں پھر کوئی چلے کی جماعت بن جائے اور شہر والے مشورہ کریں کہ بھئی فلاں جوڑے کو کر لو، تو فلاں جوڑا فوراً اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ ایک تو اللہ کے راستے میں پھرنے کی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا ہو، اپنے کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ اپنے دین کا کام ہم سے لے رہا۔ دوسری بات میری بہنوں، اپنے محلے میں رہ کر محلے کی ایک مستورات کی فکر کرو۔ اگر ہمارا محلہ 40 مکان کا ہے تو 40 مکان کی فکر ہو۔ ہم اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں، 25 مکان اپارٹمنٹ کے، ہر روم کی مستورات سے ہمارا تعلق ہو، ہر فلیٹ کی مستورات سے ہمارا تعلق ہو، اور ہماری ہفتے واری تعلیم میں محلے کی اور اپارٹمنٹ کی ہر مستورات کو جوڑنے کی فکر ہو۔ ہم داعیہ بن کر زندگی گزاریں، عابدہ بن کر نہیں۔ ہاں، عابدہ بن کر نہیں، داعیہ بن کر۔ ایک مسلمان عورت کی ہمارے اندر فکر ہو۔ مفتی یعقوب صاحب سیلونی دامت و برکاتوں میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، ایک عورت ایسی ہے جو دیندار ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے، بلکہ تہجد، اشراق اور چاشت کا اہتمام ہے، کبھی اس کے بال کو کیا، اس کے ناخن کو بھی کسی نامرد نے نہیں، کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اتنی تقوی والی عورت ہے، ایسی پرہیزگار عورت ہے، گناہوں سے بچنے والی، اللہ کی فرما بردار ہے، لیکن اسی کے محلے میں ایک دوسری عورت مسلمان ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر بغیر نماز کے اور بغیر پردے کے اور بغیر شریعت کے زندگی گزار رہی ہے۔ اگر اس عورت نے اس کی فکر نہیں کی، اس عورت نے اس عورت کو دعوت نہیں دیا، یہ دیندار عورت نے اس عورت کو اللہ کے حکموں پر آنے کے لیے نہیں سمجھایا، تو فرمایا کہ یہ عورت اپنی دینداری کے باوجود، اپنی نماز روزے کے باوجود، اپنی تہجد اور چاشت کے باوجود اور اپنے پردے کے باوجود اللہ کے یہاں گنہگار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اللہ اس بستی میں تیرا ایک فرما بردار بندہ ایسا بھی ہے جس نے زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل عذاب کی ابتدا اسی سے شروع کرو، کیونکہ وہ اپنی ذات سے تو دیندار بنا بیٹھا رہا اور پورا گاؤں اور پورا محلہ میری نافرمانی کرتا رہا، اس نے ان کی کوئی فکر نہیں کی۔
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے دیندار تو بننا ہے، لیکن میری بہن اپنے رشتہ داروں کی، اپنی پڑوسنوں کی، اپنے محلے میں ہر رہنے والی مستورات کے اوپر ہماری نظر ہو۔ دیکھو، مرد تو کام کریں گے مردوں میں اور عورتیں کام کریں گی عورتوں میں۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آوے، لیکن بات حقیقت میں یہی ہے۔ ہماری بہت ساری رشتہ دار ہیں، ہمارے ماما کی لڑکی ہے، چاچا کی لڑکی ہے، پھوپھو کی لڑکی ہے، ہماری ننند کی بچیاں ہیں جن سے ہمارے تعلق ہے۔ ہم کسی کی پھوپھو ہے، کسی کی مومانی ہے، کسی کی چاچی ہے، اب ان سے ہمارا ایک ریلیشن ہے، ہمارا تعلق ہے، اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہماری یہ بچیاں بغیر پردے کے اسکول اور کالجوں میں جا رہی ہیں، یہ بچیاں بغیر پردے کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، یہ بچیاں بغیر پردوں کے شادی بیاہ میں پوری طرح سے تیار ہو کر آ رہی ہیں۔ اور رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر دی، سب کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ ہے اور سارے خرافات بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر ہمارا دل نہیں تل ملا رہا اور ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا نہیں ہو رہی اور ہمارے دلوں میں فکر پیدا نہیں ہو رہی اور ہم زبان سے ان کو ہم سمجھا نہیں سک رہی، تو میری بہن بتاؤ پھر ہم اللہ کے نبی کی امتی کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں صرف اپنی ذات سے دیندار بننا تو نہیں سکھایا۔ اس لیے میری بہنوں، کبھی کبھار 15 دن مہینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی اور اپنے رشتہ داروں کی بہنوں کو جوڑ کر ایک آدھ مجلس کر لیا کریں، ان کو ماحول میں لا کر سمجھا لیا کریں، اور اگر آپ نہیں سمجھا سکتی ہیں تو آپ اپنے محرم سے مشورہ کر کے کسی کام کرنے والی بہن کو، کوئی سمجھانے والی بہن جو ہمارے محلے میں ہے، ان کو بلا کر اپنے رشتہ داروں کو تھوڑا سمجھا لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نہیں جانتی کس کی ہدایت کہاں چھپی ہے اور اللہ نے کس کی ہدایت کا کون سا وقت لکھا ہے۔ اس کی خاص اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی فکر کریں، خاص کر جو ہماری دوستی ہیں، جن کے ساتھ ہماری گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، فون پر لگتی ہے نا تو آدھا گھنٹہ پورا نہیں ہوتا، گھنٹہ کم پڑتا ہے، ساری باتیں پوچھی جاتی ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، کون آیا، کون گیا۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی، 1.5 گھنٹہ مستورات بات کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ انشاءاللہ باقی کی باتیں رات کو کروں گی۔ اب 1.5 گھنٹے کے بعد کون سی بات بچی جو ابھی وہ رات کو بھی کرنے والی؟ لیکن ان ساری باتوں کے اندر میں مذاق نہیں کر رہا، آپ ریکارڈنگ سن لو، ایک بات اللہ رسول کی نہیں ہوگی، ایک مرتبہ اللہ کی بندی نماز کی دعوت نہیں دی ہوگی، ایک مرتبہ تعلیم میں آنے کی دعوت نہیں دی ہوگی، ایک مرتبہ پردہ کرنے کو نہیں کہا ہوگا، بلکہ ان باتوں کو کہنا عجیب سا لگتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ باتیں کریں گی تو یہ بہن ہم سے دور ہو جائے گی، ہمارے سے دوستی ختم ہو جائے گی۔ نہیں میری بہنوں، یہ تو سب سے بڑا آپ کا احسان ہوگا اس عورت پر کہ آپ نے اس کو آخرت سمجھا دی، آپ نے اس کو اللہ کی بڑائی سمجھا دی، آپ نے اس کو اللہ کی قدرت سمجھا دی۔ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے گھنٹے ہمارے پاس ہیں اور دین کی بات کرنے کے لیے 10 منٹ میں تھک جاتی۔ دنیا کی باتیں کرو تو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر ہمارے دل اس کے لیے تھکتے نہیں ہیں، اور دین کی بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو ہمیں ہمارے تقاضے نظر آتے۔
ایسا نہ کرو، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد میری بہن ہماری زندگی پوری بدلی ہوئی ہونی چاہیے، عادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے 100% دین ہو ہماری زندگیوں میں، کہ ہمارے گھر والے بھی تعجب کریں کہ چلہ لگانے سے پہلے تو ایسی تو نہیں تھی۔ ہاں، جنہوں نے 30 سال 35 سال ہمارے ساتھ گزارے نا، انہیں بھی تعجب ہو، اور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کام ہی ایسا دیا ہے کہ آدھا گھنٹہ ایک عورت تعلیم میں آ جاتی ہے نا، اندر میں ایسا دائیہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک قصہ سناتا ہوں، ایک ملک میں مستورات کی جماعت گئی، ایک عورت وہاں کے بے حیائی کے لباس میں آ گئی، وہی شارٹ کپڑے اور وہی اسکرٹ اور وہی معلوم نہیں کیا کیا، لیکن استقبال والی بہن نے اس کو گلے لگا لیا اور استقبال کر کے اس کو صرف تعلیم کے حلقے میں بٹھا دیا، کچھ نہیں کہا، نہ کپڑوں کے بارے میں کہا، نہ سر کے بارے میں کہا، بس اسی حال میں بٹھا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عورت جب تعلیم کے حلقے سے کھڑی ہوئی تو اس نے استقبال والی کو کہا، بہن ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہو تو دے دینا، اب اس کمرے سے بغیر دوپٹے کے باہر نکلتے ہوئے شرم آ رہی۔ اب آپ سوچیں، ایک عورت جب آدھے گھنٹے کی تعلیم میں یہ اثر لے رہی ہو تو تم تو 40 دن تک روزانہ دین کی بات سنی ہو، 40 دن تک روزانہ تعلیم کی ہو، اور 40 دن تک تم تو روزانہ ماحول میں رہی ہو، اللہ تمہارے دلوں کو کیسے بدل دینا چاہیے اور تمہارے دلوں میں کیسی تبدیلی آ جانی چاہیے۔ گناہوں سے تمہیں ڈر لگنے لگے، سنت کے خلاف کی زندگی سے تمہیں ڈر لگنے لگے۔ ہاں، یہ مقصد ہے میری بہن، ورنہ ایک چلے نہیں، ایسے 100 چلے لگا لو، اگر زندگی نہیں بدل رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سن لو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے ہر کام کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہر کام کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، صرف دیکھا دیکھی والا کام نہیں ہے یہ۔ میں جب سے پیدا ہوا، میری عمر 48 سال ہو گئی، میں جب سے پیدا ہوا آج تک میں نے اپنے گھر میں روٹی پکتے دیکھی ہے، روٹی کا آٹا گوندتے دیکھا، روٹی بیلتے دیکھا، روٹی کو توے پر سیکتے ہوئے دیکھا۔ 48 سال دیکھنے کے بعد آپ مجھے کہو ایک روٹی بنا دو، میں نہیں بنا سکتا، کیونکہ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھنے سے کوئی سیکھتا نہیں ہے جب تک عمل نہیں ہو۔ 40 دن تک تم نے دیکھا، باتیں سنی، لیکن اب عمل کا موقع آیا ہے۔ اپنے گھروں پر جا کر میری بہن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کرو، نمازوں کو اس کے وقت پر، ذکر کو اس کے وقت پر، تعلیم کو اس کے وقت پر، اپنے اخلاق کو اپنے وقت پر ظاہر کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ مردوں پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اپنے شوہر کا ہے۔ جس طرح ایک آدمی اپنی ماں کو راضی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، ایسے ایک عورت اپنے شوہر کو راضی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ حقوق کو پہچانو، اتنے بڑے حق ہیں ہم پر، ان حقوق کو ادا کریں۔ بد اخلاقی کے ساتھ اپنے شوہر سے بات کرنا، اپنے بڑوں سے بات کرنا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں نا کہ ہم مردوں کو کنٹرول کریں، نہیں میری بہنوں، یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ آپ محبت سے رہو، سامنے والا خود بخود محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، سامنے والا خود اپنے اخلاق کو ظاہر کرنے میں مجبور ہو جائے گا۔ زور زبردستی سے دلوں کو نہیں جیتا جاتا، دلوں کو تو اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ میٹھے بول، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، دل برائے فروخت، اس کی قیمت 2 میٹھے بول۔
یہ زبان کے بول ہے نا، بول یہ جا کر سیدھے دل میں اترتے ہیں، اور یہی بول جب بگڑتے ہیں تو انسان دل سے اتر جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بول اچھے ہوں تو آدمی دلوں میں اترتا ہے، اور جب بول کڑوے ہوں تو آدمی دل سے اتر جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی زبان کو سنبھالو، بہت احتیاط کرو۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ 4 اینچ کی زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رکھی۔ کیوں رکھی معلوم ہے؟ اللہ میاں کو معلوم ہے یہ زبان بڑی خطرناک ہے، اس کے اوپر 32 پہرے دار لگائے۔ اس کے لیے زبان کو تول کے بولو۔ سمجھدار وہ ہے جو سوچ کے بولے، اور بے وقوف وہ ہے جو بولنے کے بعد سوچے۔ اس کے لیے میری بہن اللہ کے واسطے یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی فکر کریں، اپنی زندگیوں کو ایسی بناویں کہ دوسری بہنیں ہماری زندگیوں کو دیکھ کر تبلیغ سمجھ میں آ جاوے کہ نہیں دیکھو یہ بہن چلا لگا کر آئی، دیکھو اس کی زندگیاں بتا رہی ہے کہ اس کام کے اندر کچھ ہے، انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں۔ اور وہ مجھے اور آپ کو آ کر یوں کہنا چاہیے، بہن اگلی مرتبہ جب آپ جماعت میں جاؤ تو مجھے بھی لے کر جانا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر ہماری سہیلیاں اور ہمارے رشتہ دار تبلیغ سے دور ہو جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب زندگیاں بگڑ جاتی ہیں تو لوگ تبلیغ سے نفرت کرتے ہیں، ارے دیکھو وہ چلا لگائی ہوئی بہنیں، ذرا ٹھکانہ ہے اس کا، دیکھو وہ 4 مہینہ لگایا اس کا چھوکرا، دیکھو تو صحیح۔ تو اگر ہماری زندگیاں بگڑے گی تو ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ اس کے لیے آج سے نیت کر کے جاؤ، انشاءاللہ جتنی باتیں 40 دن میں سنی ہیں انشاءاللہ عمل کرو گی انشاءاللہ۔ گھروں کی تعلیم کسی حال میں مت چھوڑنا، نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا۔ میری بہنوں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ایک نماز قضا کرو گی 80 سال یعنی 1 حکم جہنم میں جلنا پڑے گا، اور 1 حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوتی۔ اور ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ دیندار سے دیندار عورت بھی اس وقت نماز قضا کر دیتی ہے جب وہ ناپاکی سے پاک ہوتی ہیں۔ اب تھوڑی سی سستی اور تھوڑی سی کاہلی کہ جیسے پاک ہو گئی، مثال کے طور پر مغرب میں پاک ہو گئی، اب مغرب کی نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، عشاء کی نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، اب وہ بہن جان بوجھ کر یوں کہتی ہے ابھی رات کو کیا بھی کل صبح ہی نہائیں گے۔ اب مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی، اب یہ 3 نمازیں قضا کرنے کا گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ جبکہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر اتنے وقت پہلے بھی اگر پاک ہو گئی کہ ہم غسل کر کے صرف فرض پڑھ سکیں تو وہ نماز بھی ہم پر فرض ہے۔ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے کتنی بھی بیمار ہو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی لیٹ کر پڑھیں، حمل کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور عام طور پہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ 40 دن تک اس عورت کو ناپاک سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتی ہیں کہ ناپاکی کے ایام ہر ایک عورت کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ ناپاکی کے ایام پورے ہوتے ہی ہمیں اپنی نمازیں شروع کر دینی، کبھی 18 دن میں، کبھی 22 دن میں، جب بھی نفاس کا خون بند ہو جائے عورت کے ذمے ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کرے، ورنہ 10 دن 15 دن کی نمازیں قضا ہوتی ہوئی۔ اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے اپنے مخصوص مسائل اپنی مسجد کے علماء کرام سے معلوم کرتے رہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ اپنے مسائل کو کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر کے مردوں کو دیں، وہ مرد جا کر مسجد میں جو عالم ہے، مفتی ہے، ان سے اس کا جواب پوچھیں اور لا کر گھر والوں کو دیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے گھر کے مردوں کی ہے۔ اس لیے میری بہن، اب یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ایک صحیح زندگی گزارنی ہے، اعمال کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، محلے کی ایک ایک مستورات کی فکر کے ساتھ۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، پھر بھی آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کی امت ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہیں، 40 دن سے اللہ تیرے راستے میں بھٹک رہی ہیں، ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے ہمارے ضلع میں آنے کو قبول فرما، ان کے آنے کو ذریعہ فرما کر خصوصاً اس فتح واڑی میں اور سرکھیج میں اور سارے احمد آباد میں اور سارے عالم میں اے اللہ دین کے پھلنے پھولنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے پھلنے پھولنے کی شکلیں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے محلوں میں دین کو زندہ فرما، ہماری عورتوں کو دین پر چلنے والی بنا، ان کو پردے کے ساتھ اور صلہ رحمی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اور اے اللہ انفرادی اعمال کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا، ہم سب کو مسلمان کی زندگی عطا فرما، ہمارا ایمان ہمارا یقین صحیح فرما، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، نفع والا علم عطا فرما، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور تیرا شکر کرنے والا دل عطا فرما، ہر ایک مسلمان کے حق کو ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ تیرے راستے میں چلتے پھرتے ہوئے اور بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ پاک کی موت نصیب فرما، ہم سب کو تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، پیارے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت